مجھے خلافت کا قطعی شوق نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو خلافت کا قطعی شوق نہیں تھا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ دوران خلافت بصیرہ میں تشریف لائے تو ابن القوا اور حضرت قیس بن عبادہ رضی اللہ عنہم نے آپ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، لوگ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہوگے، اس قول میں کہاں تک سچائی ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ بات قطعی غلط ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اس قسم کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے اس قسم کا کوئی وعدہ کرتے تو میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہم کو منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ چلنے دیتا، خواہ اس معاملہ میں میرا کوئی اور ساتھ نہ ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحالت مرض و وصال فرمایا اور اپنے مرض کے دوران حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امام مقرر فرمایا، جس سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی تصدیق ہوئی اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بلا شبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین جانشین تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے وصال کے وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صحیح جانشین اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سختی سے عمل درآمد کرنے والے تھے اور انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد منصب خلافت کا بھرپور حق ادا کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب وقت شہادت قریب آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے مجھ سمیت 6 افراد کو خلافت کے لیے نامزد کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی ایسے شخص کو خلیفہ نامزد کریں جس کے بارے میں انہیں جوابدہ ہونا پڑے، اور انہوں نے اس مقصد کے لیے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم، جو کہ خلافت کے بہترین امیدوار ہو سکتے تھے، انہیں منصب خلافت سے باہر کر دیا۔ پھر ہم 6 ارکان کی مجلس منعقد ہوئی، جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دست حق پر بیعت کر لی، اور پھر میں نے بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دست حق پر بیعت کر لی، اور میرے جو حقوق تھے وہ میں نے ادا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ ان کی قیادت میں جنگیں لڑیں، ان کے عطیات کو قبول کیا اور مجرموں کو شرعی سزائیں دیں۔